بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہوگی ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام 16 بار آیا ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی خدا کا بندہ تھا۔ سوال: اسرائیلی کون تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی چاروں بیویوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی چاروں بیویوں کے نام لیا، زلفا، بلہا اور راحیل ہے۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہے جو اپنے بیٹے کے فراق میں اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے فراق میں اس قدر روئے کہ وہ نابینا ہو گئے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتا شریف کی برکت سے واپس آئی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کون لایا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کے بڑے صاحبزادے یہودا لایا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی اور وہ کہاں دفن کیے گئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی کل عمر 145 سال تھی، وہ اپنے والد کے قریب دفن کیے گئے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ کا نام رفقہ تھا۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جو اپنے پیغمبر بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ سوال: فراق پسر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کتنے سال تک روتے رہے؟ جواب: فراق پسر میں حضرت یعقوب علیہ السلام 80 سال تک روتے رہے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں کے کیا نام ہیں؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادوں کے نام یوسف، بنیامین، دانی، بقتالی، زایولون، یستاخر، عشیر، روبیل، یہودا، شمعون، جاؤ اور لاوی۔
حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے دادا کا اسم گرامی حضرت اسحاق علیہ السلام ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل بنت لاہیان یا لایان ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بھائی تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی کا نام بنیامین ہے۔ سوال: کیا ہم بچوں کو سمجھانے یا پھر ان کو خاموش کروانے کے لیے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جھوٹ بولنا منافق کی علامت بھی ہے۔ اس لیے اس بچے کو سمجھانے یا پھر اس کو خاموش کروانے کے لیے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ آپ سچ بول کر بچوں کو سمجھائیں، ان کو سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے بلایا اور کہنے لگی، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری والدہ سے پوچھا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری والدہ کہنے لگی، میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے بلا کر بھی کچھ نہ دیتی تو نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھا جانا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب میں کیا دیکھا تھا جس کا ذکر سن کر آپ کے والد ماجد نے بھائیوں سے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا تھا؟ جواب: آپ نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج آپ کو سجدہ کر رہے تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کنعان میں ہوئی۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر ہیں جنہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے۔ سوال: وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا کنعان سے کتنی دوری پر تھا؟ جواب: وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا وہ کنعان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کتنے دن تک کنویں میں رہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں رہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے شخص کا نام کیا ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنے والے شخص کا نام مالک بن زعر خزاعی تھا۔ سوال: وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ کتنا گہرا تھا؟ جواب: وہ کنواں جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا وہ 70 گز گہرا تھا۔ حدیث مبارکہ
بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور پھر بھی وہ مجھ پر صلوات یعنی درود نہیں بھیجے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کس کے ہاتھ فروخت کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو مالک بن زعر خزائی کے ہاتھ فروخت کیا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے کس نے درہموں میں حصہ نہیں لیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے یہودا نے درہموں میں سے حصہ نہیں لیا تھا۔ سوال: بازار مصر میں فروخت ہونے والے نبی کا اسم گرامی کیا ہے؟ جواب: بازار مصر میں فروخت ہونے والے نبی کا اسم گرامی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ سوال: عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کتنی قیمت میں خریدا؟ جواب: عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے وزن کے برابر سونا اور اتنا ہی چاندی اور اتنی ہی مشک اور ریشم کے بدلے خریدا۔ سوال: عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب: عزیز مصر جو وزیر اعظم تھا اس کا اصل نام قطفیر مصری تھا۔ سوال: ملک اور صبر دونوں مرتبے ساتھ میں کس نبی کو عطا ہوئے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کتنی زبانوں کے عالم تھے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام 72 زبانوں کے عالم تھے۔ سوال: جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں لائے گئے اس وقت وہاں کا بادشاہ کون تھا؟ جواب: جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں لائے گئے اس وقت وہاں کا بادشاہ ریان بن ولید جبکہ ضیاء النبی تھا۔ سوال: قصہ یوسف علیہ السلام کو قرآن مجید میں کس نام سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قصہ یوسف علیہ السلام کو قرآن مجید میں احسن القصص کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی کل عمر کتنے سال کی ہوئی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی کل عمر 120 سال کی ہوئی۔ سوال: حصول برکت کے لیے اہل مصر نے کس نبی کے تابوت کو دریائے نیل میں رکھا تھا؟ جواب: حصول برکت کے لیے اہل مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو دریائے نیل میں رکھا تھا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو کس نے نکال کر دفن کیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال کے بعد نکال کر دفن کیا تھا۔ سوال: زلیخا کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: زلیخا کا اصل نام رعیل تھا۔ سوال: حسن یوسف پر فریفتہ ہونے والی خاتون کا نام کیا ہے؟ جواب: حسن یوسف پر فریفتہ ہونے والی خاتون کا نام زلیخا ہے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑھاپے کے بالوں کا رنگ بدلنے کے لیے سب سے بہترین چیز مہندی اور وسمہ ہے۔ سوال: جمعے کے دن وہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے؟
जवाब: जुमे के दिन 2 वक्तों में दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक जुमे की अजान से लेकर नमाज मुकम्मल होने तक, और 2 असर के बाद से लेकर सूरज गुरूब होने तक। सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुमे के दिन कबूलियत की घड़ी के बारे में फरमाते हुए सुना। ये घड़ी इमाम के यानी खुतबा जुम्मा के लिए बैठने से लेकर नमाज मुकम्मल होने तक है। और सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे का दिन 12 घड़ियों पर मुश्तमिल है। उनमें एक घड़ी ऐसी है जिसमें कोई मुसलमान अल्लाह ताला से कुछ भी मांगे तो अल्लाह ताला उसे वही अता फरमा देता है। तुम उसे जुम्मे के दिन असर के बाद आखिरी लम्हा में तलाश करो। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में दाखिल हुए उस वक़्त किस खानदान की हुकूमत थी? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में दाखिल हुए उस वक़्त बखसूस खानदान के बादशाहों की हुकूमत थी। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही में बच्चे ने क्या कहा? जवाब: अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फटा हो तो जुलेखा सच्ची है, और अगर पीछे से फटा हो तो झूठी है। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक मिस्र में बादशाहत की? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 80 साल तक मिस्र में बादशाहत की। सवाल: भेड़िए ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अपनी बारात का इजहार कैसे किया? जवाब: या रसूल अल्लाह, तेरे यूसुफ को हमारी जमात से किसी ने नहीं खाया। अल्लाह ताला ने हम पर अंबिया और सालिहीन का गोश्त हराम करार फरमाया है। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लक़ब सिद्दीक था। सवाल: कैद खाने से बाहर आने के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाही मिस्र से सबसे पहले किस जुबान में गुफ्तगू की? जवाब: अरबी में, और बाद में सिरियानी, मगर वो समझ ना सका, बावजूद यका 70 जुबानें जानता था। सवाल: दुनिया में सबसे पहले कागज किसने इजाद किया? जवाब: दुनिया में सबसे पहले कागज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजाद किया। सवाल: अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के बाद कौन सा काम सुपुर्द किया? जवाब: अजीज़े मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने के बाद अपने घर का मुख्तार और जागीर का मुहतमम बनाया था। सवाल: जब जुलेखा के इश्क की दास्तान चारों तरफ फैलने लगी तो उसके शोहर ने मजबूर होकर क्या किया? जवाब: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में डलवा दिया, हालांकि आप बेगुनाह थे। सवाल: रबीउल अव्वल के महीने में कौन सा लफ्ज पढ़ने से रिज़्क में फरावानी होती है? जवाब: हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस्तिगफार का इंतजाम कर ले तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने और हर रंज से निजात पाने की राह हमवार कर देगा, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सवाल: कौन से रंग का जूता पहनने वाला इंसान हमेशा खुश रहता है?
جواب: جوتوں کے رنگ کے حوالے سے کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری، البتہ بعض بزرگوں کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ کعبہ شریف کے غلاف کا رنگ کالا ہے اس لیے وہ کالے جوتے نہیں پہنتے۔ یہ شرعی دلیل نہیں ہے، لیکن ان کی ایمانی کیفیت کا ایک حال ہے کہ وہ ادباً کالے جوتے نہیں پہنتے، چنانچہ کالے رنگ کے جوتے پہننا جائز ہے۔ سوال: بیوی کے جسم کا کون سا حصہ شوہر کی جان بھی لے سکتا ہے؟ جواب: زبان۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ کسی مردے سے کوئی الو نکلتا ہے، نہ کسی ستارے کی کوئی تاثیر ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ منحوس ہے۔